أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. لا تجعل مع الله إلها آخر. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بناؤ. کیوں؟ فتقعد مذموما مخذولا. اگر ایسا کرو گے تو پھر تم بیٹھ جاؤ گے تھکے ہارے ہو کر. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب کا فیصلہ ہے، حکم ہے یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان، نیکی کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر تمہارے نزدیک، تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. پھر تم ان کے ساتھ اف تک بھی مت کہو اور نہ ان دونوں کو جھڑکو، بلکہ وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے نرمی، شفقت، بھلی باتیں کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور نیاز مندی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے گردن کو ان کے سامنے جھکائے رکھو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے رب سے ان دونوں کے حق میں دعائیں کیا کرو، اور اس طرح کہو کہ اے میرے پروردگار رحم کر دیجئے ان دونوں پر، جیسا کہ یہ دونوں ہماری پرورش بچپن میں کیے ہیں. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، اس کا حاصل یہ کہ دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. ایک ہے دنیا، دنیا کے لیے اگر تم کوشش کرو گے اور آخرت بھول جاؤ گے تو میں تجھے تیری دنیا بنا دوں گا.
یعنی اللہ کا ایک اصول ہے، ایک نظام ہے، جو بھی جس طرح سے بھی محنت کرتا ہے اس کے محنت کا پھل دیتا ہے۔ چوری کرنے والا بھی چوری کرتا ہے تو اس کو بھی پھل مل جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتا تھا تو چوری گناہ کا کام ہے، ایک بہت ہی بری چیز ہے، اللہ چاہتا تو اس کو پکڑ لیتا اسی وقت اور اس کو ہونے نہیں دیتا، کرنے نہیں دیتا، لیکن اللہ ڈھیل دے دیا، چل تو دنیا چاہتا ہے کر لے، یہاں تو اس کی سزا نہیں ہے، اگر ہے تو آخرت میں ہے۔ تو ایک دنیا، اگر دنیا کے پیچھے کوئی محنت کرتا ہے، جیسے آج لوگ محنت کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب دنیا دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ، میری عطا تو سب کے لیے ہے، مانو یا نہ مانو ہم دیں گے، اور میں جس کو دینے کے لیے چاہتا ہوں اور دینا چاہتا ہوں تو کوئی بھی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اے میرے بندو، تمہاری کوشش آخرت کی کوشش ہونی چاہیے۔ کس کی ہونی چاہیے؟ آخرت کی ہونی چاہیے۔ جب تم آخرت کی کوشش کا ارادہ اور اس نیت سے تم دنیا میں کوئی محنت نیکی کا کرو گے تو ہم تمہاری ان نیکیوں کی قدر کریں گے، ہم ان تیری نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ہم کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ناقدری اس کی کر دیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایک ہے دنیا بنانا، اگر آخرت چھوڑ کر کے دنیا بنائیں گے اللہ بنا دیتا ہے، اور ایک ہے آخرت بنانا، یہ مومن کی ایک شان ہے اور یہی ہونی چاہیے۔ اور مومن کا، مسلمان کا، ہم سب ایمان والوں کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دونوں بنا دیتا ہے، اس سے توفیق اور بھلائی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے، اسی لیے اللہ فرمایا اگر لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اگر تم میرے ساتھ کسی دوسرے معبود کو معبود سمجھ لو، ملا لو، بنا لو اسے، تو ایک دن ایسا آئے گا تم تھکے ہارے، شرمندہ ہو کر، مذموما مخذولا، ناامید ہو کر کے بیٹھے رہو گے۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ تمہارا کوئی اللہ کے سوا کام کرنے والا نہیں ہوگا، مایوس ہو کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اب کون ہے جن کی میں نے پرستش کی، جن کا میں نے پوجا کیا، جن کی ہم نے دنیا میں معبود سمجھا، وہ تو خود یہاں لاچار اور مجبور ہے، اس لیے اب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا مت کرو کہ جہاں اللہ کے سوا تمہارے پاس اس وقت کوئی بھی نہ ہو۔ تو فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، قضا فیصلہ، حکم فیصلہ ہے یہ اللہ کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ بار بار اللہ بلا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، پیدا وہ کیا ہے، زندگی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ اسی لیے فرمایا جب میرا تو بندہ ہے تو میری عبادت کر، اگر تم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں تو پھر کسی کے بھی کر، اس کا تو آگے بتا دیا نا اللہ تعالیٰ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اس دن تم ہار کر کے، تھک کر کے، مایوس ہو کر کے میدان محشر میں بیٹھو گے۔ کہاں ہیں وہ میرے خدا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جس کی ہم عبادت اور جن کی بات مانتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ فیصلہ ہے میرا، یہ حکم ہے میرا۔ سوچیے اللہ کا اتنا بڑا حکم، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ آج ہم میرے گہرے سب کی بات مان لیتے ہیں، یہ میرے فلاں آدمی کا یہ چاہت ہم کو کرنا ہے، یہ میرے رشتہ دار کی یہ تقاضے اور ان کی بات ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں، مجھے کرنا ہے، یہ فلاں صاحب کی یہ ترتیب ہے، اس کے مطابق ہم کو بلڈنگ کا ایک اینٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں کرنا، یہ انجینئر صاحب کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم انجینئر صاحب کے نقشے کے خلاف اگر کوئی کام کر دیے
ایک چیز کو بھی ادھر سے ادھر کر دیے تو پوری بلڈنگ، پوری عمارت کی نقشے کے مطابق نہ ہونے سے کمزوری آ جائے گی، فرق آ جائے گا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لہٰذا ہم کو اس نقشے کے مطابق ہم کو اپنی عمارت بنانی ہے، جو نقشہ میرے انجینئر نے دیا ہے، ہم کو وہی دوا کھانی ہے اور وہی پرہیز کرنی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ میرے بھائی بزرگ، دنیا کے لوگوں کی باتوں میں ہم ایک لمحہ، ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اگر اس نے کہا کہ یہاں ایسا ہی تو ایسا ہی، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں باتھ روم کی شکلیں ادھر تو ادھر ہی ہم کر دیں گے۔ لہٰذا آج ہم دنیا کی لوگوں کی باتوں پر اتنا پختہ اور اس قدر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جس رب مہربان کریم مولا نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور یہ زندگی دی ہے، یہ عقل و دماغ دیا ہے، یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیتیں دی ہے، اس کا بھی تو ایک فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ عبادت کا مطلب یہ کسی کو رب نہیں جاننا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھنا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی کو اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا۔ دنیا ایک طرف مل کر کے تجھے عزت دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو یہ یقین رکھنا کہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ اللہ پر اس طرح یقین رکھیے کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے بعد اللہ کس کا حکم دیا؟ ماں باپ کے، ماں باپ کی بات ماننا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ یہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بعد رسول اللہ کا ذکر آتا کہ میرے بعد میرے نبی کی بات ماننا ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، لیکن یہاں کا عجیب و غریب کیفیت بدل دیا اللہ تعالیٰ، انداز اللہ نے بدل دیا۔ میری عبادت کے بعد کس کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا، اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کرنا؟ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ۔ کیوں؟ میں ہوں اور میں دیتا ہوں، لیکن مجھے تم دیکھ نہیں پاتے ہو، لیکن تم اپنے ماں باپ کو تو دیکھتے ہو۔ اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں سے ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی قربانیاں، ان کا تڑپنا، ان کا رونا آل اولاد کے لیے تم سب دیکھتے ہو۔ لہذا جو آدمی، جو اولاد اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا ہے، تو 100% وہ اللہ کی بھی بات نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دیکھ رہا ہے نہیں اور اللہ کو دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بتایا کہ اگر تم ماں باپ کا نافرمان تو میرا بھی نافرمان، اگر تم ماں باپ کا دل دکھایا میرا بھی دکھایا ہے، اس لیے کہ وہ تو سب کچھ تیرے ساتھ کر رہا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کا درجہ اور ان کے مقام اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد لایا ہے۔ میری عبادت کے بعد تم پر یہ ضروری ہے۔ اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ کیسا کرنا؟ اللہ خود ہی آگے سب کچھ بتا رہا ہے۔ اللہ خود ہی اس آیت کریمہ کے خود ہی اس کی تشریح بھی کر دے رہا ہے۔ کیسے کرنا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ کب کرنا؟ زیادہ چلو اگر جوانی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، ماں باپ ابھی جوان اٹھے کٹھے ہیں، نہیں کیا تو چلے گا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن خدمت کی ضرورت اس وقت آتی ہے جس وقت وہ بڑھاپے کی حالت میں ہو جائے۔ حالانکہ ہمیشہ چاہے ماں باپ جوان ہو یا کسی بھی عمر کا ہو، ایک اولاد کے لیے ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم برابر ہے، لیکن زیادہ اس وقت کرنا ضروری ہے اور بالکل ضروری ہے جس وقت وہ کیا ہو جائے؟ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے۔
اس لیے اس وقت اس کو ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ خود فرمایا اس وقت خاص خیال رکھنا۔ کیوں؟ جوانی کے حالات میں ماں باپ خود برداشت کر لیتے ہیں، ان کو اس وقت میں کوئی چیزیں یاد نہیں آتی ہیں، اس وقت وہ اپنا کام خود کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو نظر انداز کر چھوڑو، اچھا بچہ نہیں کیا تو چلو میں ہی کر لیتا ہوں۔ لیکن ایک وقت ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جہاں پر ماں باپ خود نہیں کر پاتے، بازار نہیں جا سکتے، کوئی فروٹ خرید کر کے نہیں کھا سکتے، ان کے جیب میں پیسے نہیں، آفس اور نوکری ملازمت نہیں کر پاتے ہیں، اب ان کو سہارے کی ضرورت ہے، کبھی دل چاہ رہا اچھی چیز کھانے کی ضرورت ہے، کبھی بے وقت ان کے تقاضوں کی ضرورت ہے، ان کو اس وقت میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لہذا اس وقت خاص خیال رکھنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی یا دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے کی عمر پہنچ جائے، یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے، کیونکہ جب بچپنا، جوانی اور جوانی کے بعد جب بڑھاپا اور بڑھاپے کی پھر وہ عمر جس کو قرآن نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جس وقت میں تمہاری عمر بچپنے کی طرح بنا دیتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اب تم کو سہارے کی ضرورت، اٹھنے کی ضرورت، ہاتھ پکڑوانے کی ضرورت، اب یہ ساری چیزیں بچوں کی طرح ہو گئی ہے تمہاری عمر۔ اس وقت میں اگر تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے اس عمر کی پہنچ جائے، اس حالت اور تقاضے کو پہنچ جائے، تو دیکھو فلاں بات فلا تقل لہما اف، اپنی زبان سے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، کیونکہ اس وقت میں بے وقت بھی کبھی تجھے پکار لیں گے، اس وقت میں کوئی تقاضا تیرے سامنے رکھ دیں گے، تم اپنی جوانی کی امنگ میں مست ہوگے، کسی کام میں ہوگے، اور تیرے ماں باپ کیا کریں گے؟ ذرا کوئی اپنا تقاضا تیرے سامنے رکھ دیں گے، پانی لا دو، ذرا میرا یہ کام کر دو، کوئی سوال کر لیا، کوئی پوچھ دیا، کچھ تقاضے کر دیا، پیش کیا، لہذا ایسے موقع پہ چڑ ہوگی تمہیں، ایسے موقع پہ تمہارے دل میں وہ بات پر عمل کرنے کا آمادہ نہیں ہوگا، تو ایسے موقع پہ سنو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے ساتھ میں اف، اف کے مطلب یہ ہے یہ زبان اور ہونٹ سے کوئی آواز بھی نہیں نکالنا۔ اللہ اکبر، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ مفتی صاحب کا؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ پارلیمنٹ والوں کا؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ ہے اس رب دو جہاں کا جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اف ولا تنہرہما، بلکہ ان کے سامنے کیا کرنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کو ایسی عمر میں، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جب تیرے مزاج کے خلاف وہ کوئی بات کہے، تیرے مزاج کے خلاف وہ کوئی چیز تجھ سے مطالبہ کر لے، تیرے کام کے وقت میں، مصروفیات کے وقت میں کوئی تم سے کوئی سوال کر لے، خبردار جب بھی بات کرنا تو نرم بات کرنا، مشفقانہ بات کرنا، کریمانہ بات کرنا، چھڑکنا نہیں، نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، یہاں سے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی اہمیت کو بتا دیا، ماں باپ کی اہمیت کو بتا دیا۔ یہ سبق کہاں ملے گا؟ کالجوں میں نہیں ملیں گے، ملیں گے؟ اسکول میں ملیں گے؟ پورے ہسٹری نصاب دکھوٹا کر کے دیکھیے، کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی ایسا مضمون ہو وہاں پر جہاں اس طرف توجہ دے لے۔ یہ کہاں ملے گا؟ یہ قرآن میں ملے گا، یہ قرآن میں ملے گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اس آیت کریمہ کے دو آیتوں کے ضمن میں علماء کرام بہت سارے مسئلے اور فضائل لکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یوں فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا کچھ حق اور حقوق بتا دیجئے، ان کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا باپ جنت کے 20 دروازہ ہے، اگر جانا ہے تو اس کی حفاظت کر لینا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر اس میں آنا ہے تو اس کی قدر کر لینا۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔
اگر منا لوگے تو جنت، ناراض کر دو گے تو جہنم۔ یہ دونوں چیز، اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ یہی تو ہے مرنے کے بعد۔ اس لیے فرمایا یہ کہ تمہارے ماں باپ کیا ہیں؟ جنت جہنم دونوں ہیں، منا لیا تو جنت، ناراض کر دیا تو جہنم۔ آپ نے فرمایا کسی موقع پر کسی کے سوال پر، یا رسول اللہ کیا حق حقوق؟ آپ نے یوں فرمایا کہ ان کے کھانے سے پہلے کھانا نہیں، ان کے سونے سے پہلے سونا نہیں، ان کے آگے چلنا نہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھنا نہیں، ان کے سامنے اف تک کے بھی نہیں کہنا۔ وہ دنیا میں رہیں ان کی پوری خدمت کرنا، دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنا۔ آپ نے فرمایا اور یا رسول اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا دعائے مغفرت کرنا، روزی میں برکت آ جائے گی۔ اگر کبھی ان کی یادیں تجھے ستائے تو ان کا اگر کسی سے دوستی تعلق ہو تو ان سے جا کر کے مل لینا، تاکہ والد یاد آ جائیں اور وہ آ جائیں کہ ان کے دوست، تو ان کی قدر کرنا، ان کی قدر کرنا۔ میرے بھائی بزرگوں، اتنا خوبصورت نظام، اتنا پیارا نظام اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچایا ہے، لیکن آج ہم سب ناقدر بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر ایک نوجوان نے آ کر کے سوال کیا، رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، روزی میں بڑی تنگی ہو رہی ہے، کہا کہ شاید تم اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا بند کر دیا ہے۔ قبروں پہ جاتے ہو، یہاں وہاں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہو، ادھر ادھر کا چکر کاٹتے ہو، ماں باپ گھر میں ہے، یہاں روزی تو یہاں رکھی ہوئی ہے، یہاں کر کے بیٹھو۔ جو موبائلوں پر بیٹھے رہتے ہو، کبھی کبھی ماں کے سرہانے پر بیٹھا کرو، ماں کے قدموں کے پیچھے بیٹھا کرو، کبھی کبھی باپ کا سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ جو انگلیاں موبائلوں پر پھیرتے ہو، گناہوں پر پھیرتے ہو، نوجوانوں، آ کر کے ان کے سروں پر ذرا سہلایا کرو، قسم خدا کی روزی عرش سے تیرے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ نوجوان آج کہاں چلے گئے ہیں؟ ماں باپ کی عزت و قدر ختم۔ آپ نے فرمایا شاید مغفرت کی دعا بند کر دی ہے، ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کر، اللہ روزی عطا فرما دے گا، روزی میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ماں باپ کے بڑے حق اور حقوق ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی ان کی بات کو ٹالا مت کرو، چاہے وہ مسلمان ماں باپ ہو یا غیر مسلمان۔ قرآن کریم میں غیر ماں باپ، اگر ایک آدمی کے ماں باپ والدین اس کے غیر مسلم ہیں تو قرآن فرماتا ہے وَصَاحِبُهُمَا، تم ان کو اپنا ایک ساتھی اور ایک اپنے درجے کے ساتھ میں ان کی بات مانو، ان کی خیال کرو، ان کو لینا دینا کرو، ان سے ملا جلا کیا کرو۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے اس کی پوری تفصیل ارشاد فرما دیا ہے۔ ہاں، چند چیزوں میں ماں باپ کی بات نہ مانے اور نہ ماننے کا بھی حکم ہے، یعنی اگر وہ گناہ کی طرف تجھے دھکیل رہا ہو، گناہ کے کاموں کی طرف تجھے شوق دلا رہا ہو، گناہ کرنے پر تجھے حکم کر رہا ہو، تو چاہے یہ مسلمان ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کی بات نہیں ماننا۔ کیوں؟ جب اللہ آ جائے اور بیچ میں بندہ آ جائے تو ترجیح کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ لہذا گناہ کے کام میں، شرک کے کام میں، شریعت کے خلاف عمل کرنے میں، ایسے موقع پر ماں باپ کی بات ماننے سے اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسے موقع پر نہیں ماننا، گناہ کے کاموں پر نہیں ماننا۔ اب بہت سارے ایسی چیزیں جہاں پر ماں باپ مجبور کر دیتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے ماں باپ کا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ رشتوں کی معاملات میں ہم اور آپ بہت نافرمانی بھی احتیاطی کرتے ہیں۔ باپ کہہ دیتا ہے بیٹا کا شوق ہے، بیٹا کہتا ہے ماں باپ کے تقاضے ہیں، کیا کروں؟ یہ تقاضے کی کیفیت تو قبر میں معلوم ہوگی۔ لہذا اگر خدا نخواستہ ماں باپ کسی گناہ، شرک کی طرف، بدعت کے کام کرنے کی طرف، شریعت کے خلاف کام کرنے کی طرف اگر وہ زور دے دیں
تو بیٹے اور اولاد کو یہ حق ہے کہ ان کی بات کو ٹھکرا دے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا. یہاں وہ گنہگار نہیں ہوگا، یہاں گنہگار نہیں ہوگا. اسی لیے بہت سارے لوگ کبھی کبھی ماں باپ مجبور کر دیتے کہ طلاق دے دو بیویوں کو. یہاں بھی حکم ہے کہ نہیں، ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو طلاق دینے پر مجبور کرو. دیکھو حالات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہے، وہ ساری چیز یہاں کسی جائز امور ہے. اور کوئی ایسا اہم ہے جس سے طلاق یا خلا کا مسئلہ بن سکتا ہے تو وہاں تو اس کی گنجائش ہے. لیکن ماں باپ اپنی مفاد کے خاطر، اپنی کسی سہولت دنیا کے خاطر یا اپنی منمانی کے خاطر یا کسی کو ظلم اور ستانے کے خاطر اگر اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو یہ کہے کہ نہیں طلاق دو، خلا کرا لو، یہ نہیں، گنجائش نہیں ہے. یہ معصیت کی طرف لے جانے کا حکم پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے. اسی لیے فضیلت اور اس کے احکامات میں بہت سارے مسائل لکھے علماء کرام. ماں باپ کی عزت و قدر. ماں باپ اگر حکم کر دے بیٹا، اگر تم عالم بننے کے لیے جا رہے ہو لیکن ماں باپ کہہ دیں کہ نہ تم عالم نہ بنو بلکہ کیا کرو، میری خدمت میں رہو، تو ایک آدمی کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے. اگر اس کے پاس حلال و حرام اور بنیادی علم اگر اس شخص کے پاس میں ہے، اتنا جانا ہے، تو عالم بننے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر کے باہر جا کر کے وقت گزارنے کا حکم نہیں ہے. اگر ماں باپ راضی ہو جائے، ماں باپ بھیج دیں، وہ خوش ہیں آپ کے عالم بننے پر، وہ خوش ہیں اپنے بیٹے کو اپنے سے دور رہنے پر، اس کو کوئی تکلیف ملال نہیں ہے، تو اب ان کے لیے گنجائش ہو جا سکتا ہے باہر رہ کر کے عالم حافظ دنیا کی تعلیم کر سکتا ہے. لیکن اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ نہ بیٹا ہماری خدمت کے لیے تم رہ، اتنا تو آ گیا، تو قرآن پڑھنے جان گیا، مسائل جان گئے، نماز پڑھنا جان گیا، حلال و حرام کی تھوڑی پہچان تجھے ہو گئی ہے، لہذا میری خدمت کر، عالم مت نہ بن. تو علماء فقہاء کرام لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اب اس آدمی کے لیے ضروری ہے ماں کی خدمت میں رہے، وہ عالم بننے کے لیے مدرسوں کے چکر میں نہ جائے. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. حضرت ویس قرنی رحمہم اللہ رضی اللہ عنہ نہیں بن پائے. یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے. کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ نہیں حاصل کر سکے اس کو. کیوں؟ صرف ماں کی وجہ سے. ماں کہہ دیتی تھی اگر تم مدینہ چلا گیا قرن سے تو مجھے رات میں کون پانی پلائے گا بیٹا. رک جاتے تھے وہ، نہیں جاؤں گا، جانے آنے میں ایک رات کا وقت لگ جائے، اس لیے نہ رات میں پتہ نہیں میری ماں کو کیا ضرورت پڑے گی، یہی کہہ کر کے وہ روک دیتی تھی، نہیں جا سکے. ایک دن دین میں قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف آ رہا تھا، ان کے گاؤں سے، قرن سے، ان کے گھر کی طرف سے. دیکھ کر کے لوگوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مدینہ جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ رک جاؤ ذرا سے ماں سے پوچھ لیتا ہوں. ماں سے کہا دن بھر کے لیے اجازت دے دیجئے، رات کو نہیں ٹھہروں گا، واپس آ جاؤں گا تاکہ رات میں آپ کو تکلیف نہ ہو. ماں کہنے لگی کہ بیٹا دن ہی میں آ جانا واپس شام تک کے، ٹھیک ہے جاؤ، رات میں نہیں رہنا، اس لیے رات میں میرے تقاضے کو کون پورے کرے گا. بھاگے بھاگے آئے. کہتے ہیں حدیث پاک میں، اللہ اکبر، بے قرار بے چینی کی کیفیت میں مسجد نبوی پہنچے، ڈھونڈ رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے رسول اللہ کہا، رسول اللہ کہ تاکہ جلدی سے میری ملاقات ہو جائے. کسی نے کہہ دیا کہ نہیں رسول اللہ تبوک کے سفر پر ہیں، اس وقت مدینے میں موجود نہیں. اللہ بھی آزماتا ہے تو اس طرح، اس لیے ابھی ملاقات تو نہیں سکتے، اور کئی دنوں کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں گے واپس. رک جاؤ، یہاں تو لوگ رکے رہتے ہیں، سالوں مہینوں ٹھہر جاتے ہیں نبی کی صحبت اختیار کرنے کے لیے. کہا کہ نہ میں نہیں رکوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو سلام میرا کہہ دینا، بس چلیں گے واپس. اس بنیاد پر علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ ماں کی اجازت کے بغیر عالم بننا بھی ضروری نہیں،
لہٰذا وہ حضرات جو لوگ کبھی کبھی سال 4 مہینے فلاں مدتوں تک کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے دور و دراز چلے جاتے ہیں، ان کو ایک بار نہیں 1000 بار اس قرآن کریم کی آیت اور مفسرین کی رائے پڑھ لینا چاہیے کہ کیا ہے حکم اس سلسلے میں۔ دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے، کیا ہے؟ اور ماں باپ کی خدمت فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ لہذا تعلیم حاصل کرنا، عالم بننا، مفسر بننا، محدث بننا، مفتی بننا، یہ فرض کفایہ میں ہے، کوئی بھی اس ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت یہ فرض ہے، ضروری ہے کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ چلے گئے واپس، نہیں ٹھہرے، ماں کے کہنے پر گھر واپس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور بتایا گیا کہ اللہ کے رسول وائس آیا تھا، قرن سے آیا تھا، ایسا تھا، آپ کو سلام کہا ہے، آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا، عمر، علی، وہ جب ملیں گے تو میرا سلام کہہ دینا ان سے، اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرا لینا ان سے، اور پوری امت کے لیے دعا کرا لینا۔ کس کے لیے؟ میری پوری امت کے لیے بھی ان سے دعا کرانا۔ لہذا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو ڈھونڈ کر کے تلاش کیے اور ملاقات کیے، اور پھر ان سے نبی کا وہ سلام اور اپنے لیے دعائے مغفرت اور پھر امت کے لیے دعائے مغفرت کا ان سے درخواست کیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج بڑی شان سے بھی ماں باپ کہتے تھے میرا بیٹا لندن میں رہتا ہے۔ کس لیے رہتا ہے بھائی؟ میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، 10 سال 5 سال الگ۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ شان سے مت کہو، یہ محرومی ہے، بدنصیبی ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اپنی اولاد کو ایسی بنائیے جو تیرے نظروں کے سامنے، ہاں روزی روٹی مقدرات ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بھول جانا، ایسا بھی نہیں کہ اتنی دوریاں ہو جانا، ایسا بھی نہیں کہ ان کے حق حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھنا۔ ٹھیک ہے ہم امریکہ لندن وہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے اب ماں باپ اکیلے ہو گئے، ان کو بوڑھے ہاؤس میں جا کے ڈال دو۔ یہ معاشرہ اس وقت میں، اس معاشرے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں جہاں تعلیم کی وجہ سے ہم لوگ نے کیا کیا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوست کہنے لگے، میرے ایک دوست نے اپنے ماں کو انجیکشن دے کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ گیا، بے ہوشی کی حالت میں، اس لیے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں، یہ تعلیم کے نام پر میں آج انسان ظالم بن رہا ہے، یہ تعلیم کے نام پر آج انسان سخت دل ہو رہا ہے، اس تعلیم کے نام پر ماں باپ کے نافرمان بن رہا ہے، تعلیم کے نام اور ترقی کے نام دے کر کے انسان درندے کی عادتیں بنا رہا ہے۔ یہ تعلیم ہے قرآن کا، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے لیے گنجائش ہے، اور اگر ماں باپ تمہارے کافر بھی ہیں تب بھی اس کی قدر کرنے کا حکم دیا، مسلمان ہے تو اعلیٰ درجہ اس کا ہے۔ اس لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نبی کریم علیہ السلام جب آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ تو آپ کو اسی راستے سے گزرنا پڑا جس راستے میں آپ کی والدہ کی قبر تھی۔ لوگوں سے کہا کہ لوگوں ذرا رک جاؤ، یہاں پر میری ماں کی قبر ہے، میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر لوں۔ آپ بیٹھیں، وقت ساری بچپن کی یاد، ایک رات گزری، کہا کہ ایک رات اور دل چاہتا ہے ماں کے ساتھ گزار لوں۔ اللہ، 3 راتیں آپ ٹھہر گئے، 3 راتیں آپ وہیں قیام کیے۔ اس لیے ماں ہے، اس لیے میرے بھائیو بزرگوں قدر کر لو۔ قسم خدا کی، اگر تیرے ماں باپ ہیں تو تمہارے گھر میں سب سے بڑا ولی اور پیر ہے، دوسرے پیروں کے چکر میں مت پڑو۔ تسبیحات، وظائف بزرگوں سے لے کر کے پڑھنا اور پھر ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ دونوں میں بڑی خیانت ہے۔ کیا ہے؟ بڑی خیانت۔ اس لیے سب سے بڑا ولی تیرے ماں باپ ہیں، سب سے بڑا بزرگ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں،
سب سے بڑا دعاؤں کے مرکز آپ کے گھر میں ہیں، اس لیے جب صبح نکلو نوجوانوں تو سلام کر کے جاؤ، پوچھ کر کے جاؤ آج آپ کے لیے کچھ لاؤں، کچھ خواہش ہے، قسم خدا کے رزق کا دروازہ اللہ کھول دے گا۔ اور آؤ تو کبھی آتے آتے کوئی نئی چیز دیکھو تو اٹھا کر کے لے آؤ، کیوں؟ اس لیے لے آؤ تاکہ ان کے دل خوش ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے لوگوں اپنے کندھے، اپنے بازو، اپنے سر، اپنی پیشانی نیاز مندی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ہمیشہ ان کے سامنے جھکائے رکھنا، کبھی اکڑ کر کے نہیں۔ آج تو بڑی شان سے کہہ دیتے ہیں آپ کو کیا آتا ہے، پڑھے لکھے ہیں کیا؟ جس ماں باپ نے تجھے دکھ تکلیف کاٹ کر کے پڑھایا آج اس سے پوچھتے ہو تم پڑھے لکھے ہو کیا؟ آج ان سے لوگ سوال کرتے ہیں، بیٹیاں سوال کرتی ماں سے، ماں تجھے کچھ نہیں آتے ہیں، تجھے کیا خبر دنیا کی؟ ان کو وہ خبر ہے کہ ہاتھ اٹھا دے تو عروج میں چلا جائے، ہاتھ نیچے کر دے تو زوال میں آ جائے۔ تیری ترقی ان کی دعاؤں میں ہے، تیری تنزلی بھی ان کی دعا میں ہے۔ وہ ہیں، اللہ نے ان کو پاور دیا۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس ماں کی قدر کرنا جو عالمہ ہو، اس ماں کی قدر کرنا جو حج کر کے آئی ہو، اس ماں کی قدر کرنا جو بہت بڑی ڈگریوں اور بڑے سندوں کے ساتھ میں ہو، اس باپ کی قدر کرنا جو عالم، مفتی، حاجی، غازی، نمازی ہو۔ نہیں، اللہ فرما عام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، چاہے تمہارے ماں باپ کچھ بھی ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، بدصورت ہو، لنگڑے ہو، لولے ہو، کچھ بھی ہو، تیرے اگر ماں باپ کے درجے میں ہیں تو سب کی قدر کرنا، سب کی قدر کرنا، کبھی اف نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب ایمان لائے تو ماں نے بڑی پٹائی کی تھی، چہرے پر زخم، خون نکلنا، کپڑے میں خون، دھکے دے کر ماں باہر کر دی، اس لیے وہ ایمان نہیں لائی تو اس وقت نبی کی خدمت میں پہنچے، خون بھی نکل رہا ہے، کپڑا بھی خون آلود ہے، چہرے میں زخمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول گھر گیا تو ماں بہت ماری مجھے اور یہ حالت بنا دی۔ کہا کہ پھر وہیں رہنا تھا، یہاں کیوں آ گیا؟ کہا کہ دھکا دے کر کے بھگا دی مجھے، دروازہ بند کر دی تو کیا کرتا؟ اب اگر ادھر جاتا تو کافر پکڑتے، اسی لیے میں سوچا جہاں کلمہ پڑھا ہوں وہیں جا کے پناہ بھی لے لوں، اس لیے آیا ہوں اللہ کے رسول، اب کیا کروں آپ ہی بتلائیے۔ کہا کہ چلے جاؤ ماہی کے پاس میں، وہیں تمہیں پناہ ملے گی۔ ہم اور آپ ہوتے کیا کہتے ہیں؟ تیری وجہ سے کلمہ پڑھا پھر وہیں بھیج دے رہا ہے۔ ہم تو آج اسلام اور ایمان تو مطلب سے چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مطلب سے چلا رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا حکم ہے تو یا رسول اللہ میں واپس جاتا ہوں، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ اس لیے اگر ماں باپ غیر ہیں تو کیا کرو؟ اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کیا کرو، ملا کرو، تحفے دیا کرو۔ اے اللہ کے رسول جا رہا ہوں پھر اسی حالت میں، لیکن آپ سے گزارش درخواست ہے کہ میری ماں کے حق میں ہدایت کی دعا کر دیجیے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں ہاتھ اٹھا کر کے رب سے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابو ہریرہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے رک رک گر جاؤ گے، پہلے سے زخمی شدہ ہو، ٹھیک سے سنبھل کر کے چلو۔ جواب دیتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی ہدایت کی دعا پہنچتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹائے، کہا کہ کون؟ کہا کہ تیرا بیٹا۔ اس وقت ان کا نام عبد الرحمن تھا، ابو ہریرہ مدینے میں بنے ہیں وہ۔ کہا کہ بیٹا رک جاؤ، میں بھی تیاری کر رہا ہوں، مجھے بھی رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ دعائیں کرو ماں باپ کے حق میں، ان کو ان پڑھ جاہل مت سمجھیے، یہ زمانہ بھلا دیا ہے، یہ سبق نکال دیے ہیں لوگ۔ اس لیے اللہ رب العالمین کتنا خوبصورت جملہ لایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا، اپنے کندھے، اپنے بازو، اپنے پہلو، اپنے چہرے مہرے، اپنے پیشانی کو نیاز مندی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ ہاں یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیے کہ ماں باپ کی ناجائز باتوں کی وجہ سے بیوی کو بھی مت ستائیے، اور بیوی کے ناجائز باتوں کی وجہ سے اور ان کی غیر خواہشات، ناجائز خواہشات اور ان کے تقاضوں کی وجہ سے ماں باپ کو بھی نہ ستائیے۔ دونوں کو اللہ نے ایک معیار دیا ہے، دونوں کا ایک پیغام دیا ہے، دونوں کا درجہ دیا ہے۔ بیوی کو بیوی کے مقام پر رکھیے، ماں باپ کو باپ کے مقام پر رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی وجہ سے ان کو ٹھکرا دو، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں کو ٹھکرا دو۔
ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وقفز لہم، دعا کرتے رہو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ اس وقت بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں، وہ حالت کہ اب ان کا اٹھنا بھی مشکل، چلنا بھی مشکل، بولنا بھی مشکل، کھانا پینا بھی مشکل۔ اے اللہ اس وقت یہ اس حالت میں ہے جیسے میں بچپن میں جیسے تھا، یعنی جس طرح میں چل نہیں پاتا تھا، میں کچھ اٹھا نہیں سکتا تھا، میں خود کھا نہیں سکتا تھا۔ اے میرے پروردگار ان پر رحم کیجیے۔ کیا کیجیے؟ یہ دعا روز کیجیے، ماں کا واسطہ دے دے کر کے دعا کیجیے۔ اگر دنیا سے چلی گئی ہے، کہیے اے اللہ اگر ماں ہوتی تو ان کی آنچل پکڑ کر کے تجھے میں منوایا کرتا۔ اس لیے ماں باپ کی حق میں دعا کرنا سکھایا اللہ نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے اللہ رحم کر دیجیے ان دونوں پر، یہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رحم کیجیے کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے یہ لوگ میرے ساتھ میں بچپن میں سلوک کرتے تھے۔ کیا سلوک کرتے تھے؟ ہماری خوشی میں اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، ہماری خواہش پر ہزاروں مسائل اپنے آپ کو صبر کر کے ہماری خواہش پوری کر دیتے تھے۔ آج باپ کے جیب میں اگر پیسہ ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ خرید لوں، یہ پہن لوں، یہ کر لوں، لیکن ان کو اپنی اولاد کی خواہشات کی وجہ سے نگاہیں نیچی کر کے بازار سے گزر کر کے آتا ہے تاکہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی خواہش پوری کر دوں۔ یہی ایک شخص ہے دنیا میں کہ وہی اپنی اولاد کے لیے اتنا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ مثال دیا۔ کون سے مثال دیا؟ بچپن کا دیا۔ بچپن میں ہم چل نہیں سکتے تھے، یہ ہاتھ پکڑ کر کے چلاتے تھے، ہم کھا نہیں سکتے تھے، یہ ہاتھ اپنے لک میں بنا کر کے کھلاتے تھے، ہم وقت بے وقت ان کو جگا دیا کرتے تھے، یہ نیند میں اٹھ کر کے پھر بھی سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ میں بیمار ہو جاتا تھا تو یہ دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی عمر بڑھا دے، اے اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ ان کو موت سے بچا لے۔ یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ آج ان کے لیے ساری دعائیں میری طرف سے ہے، اے اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہا یا رسول اللہ، باپ میرا مال لے لیا ہے، آپ بلا کر کے میرا مال ان سے دلا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا ابا کو بلا کر کے لے آؤ۔ گیا بھاگے اور کہا چلو اللہ کے رسول بلائے ہیں، میں نے آپ کی شکایت کر دی۔ کہا کہ اچھا شکایت کر دی ہے، چل رہے ہیں، لیکن دل میں ایک احساس ہے، درد ہے، میری شکایت۔ ابھی وہ آ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو آ رہے ہیں نا باپ بیٹے دونوں، ان کے والد سے اس شخص سے پوچھ لیجئے گا کہ تیرے دل میں کیا کیا تم نے اتنے جلدی سوچ رکھا ہے، کیا ہے چھپا رکھا ہے تم اپنے دل میں، وہ ذرا بتا دو۔ خیر وہ دونوں پہنچے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا مال لے لیے ہو؟ کہا کہ ہاں رسول اللہ مال تو لیا ہوں، لیکن میری عمر دیکھیے، میں یہ مال بازاروں میں سیر کرنے کے لیے نہیں، میں یہ مال ان سے لیا ہوں، اس لیے نہیں لیا ہوں کہ میں عیش عشرت کی زندگی گزاروں، میں مال اس کا اس لیے لے لیا ہوں تاکہ ان کے پھوپھیوں پر، خالاؤں پر، ان کی والدہ پر میں خرچ کروں، اس لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کمانا میرا بند ہو گیا ہے۔ اس لیے جس طرح سے بچپن میں جیب خرچ دیا کرتا تھا نا ماں باپ، اسی طرح سے تو بھی خرچہ دیا کرو، ان کو دیا کرو۔ اللہ کے رسول جب یہ سنے تو آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، مال جو دیا ہے واپس نہیں ہوگا، اور آپ نے ڈانٹا ان کو، آپ نے ان کو سمجھایا، سختی کا معاملہ فرمایا خبردار ایسا نہیں کرو۔ اس لیے حکم ایک دیا گیا فقہائے کرام نے کہ باپ کا مال بیٹے کے لیے، بیٹا کا مال باپ کے لیے، میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ باپ کے جیب سے اگر بیٹا ضرورت کے لیے نکال لیا تو اس کو چور نہیں کہیں گے، اور بیٹے کے جیب سے اگر باپ نے ضرورت کے وقت کچھ نکال لیا تو باپ کو چور نہیں کہہ سکتے ہو، یہاں چوری کا حکم صادر نہیں ہوگا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، اس کی تفصیل ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا
وہ بات کہو ذرا، سنا دو مجھے بھی جو تم نے دل میں سوچا تھا آتے آتے، جو تمہارے کان تک وہ آواز نہیں پہنچی، وہ ذرا مجھے بتاؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو ابھی زبان پر بھی وہ نہیں لایا تھا، صرف سوچا تھا، آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ کہا کہ حضرت جبریل بتا دیے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، ہم تیرے دل کی بات بھی جانتے سنتے ہیں۔ پھر انہوں نے سنایا جس کے چند اشعار تھے جس میں یہ سوچے تھے، ارے بیٹا تو میری شکایت کر دیا، تو نے مجھے بچپن میں کتنی ستایا، میں نے کبھی تیری شکایت کسی سے نہیں کیا۔ تم رات میں اٹھ جاتے تھے، میری نیند خراب ہو جاتی تھی، لیکن کبھی تجھے تھپڑ تک نہیں مارا۔ تیری کیا کیا خواہشیں اور امنگیں میں نے تیری پوری کر دی، محنت سے کما کما کر لا کر کے تیرے شوق پوری کر دیا۔ آج بڑھاپے میں ہم نے اگر لے لیا تو آج میری شکایت رسول اللہ سے کر دیا۔ یہ اشعار کے عربی جملے ہیں، ان کے میرے بھائیو بزرگوں، تو عرض یہ کرنا ہے کہ ماں باپ پر خرچ کرنے سے روزی کیا ہوگی؟ اب کے نوجوان بولیں گے گھٹ جائے گی، ہیں؟ اب کے بہو بولیں گے گھٹ جائے گی، ہیں؟ یہ تو ہم لوگ الٹا چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ الٹا چل رہے ہیں نا؟ الٹا چلو گے تو پھنس جاؤ گے، ہم لوگ پھنس جائیں گے۔ الٹا چلیں گے تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں ملیں گے۔ ایک عورت تھی ہمیشہ اپنے شوہر کی الٹے ہی بات پر عمل کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ وہ کہتا تھا کرنا تو وہ نہیں کرتے، کیا کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی۔ وہ جو بھی کہے اس کے الٹا آپ ہو جائے۔ ایک مرتبہ دریا ندی پار کر رہی تھی تو بہہ گئی، آ کر کے لوگوں نے خبر دی کہ تیری بیوی دریا میں ڈوب گئی، بہہ گئی ہے، جاؤ جلدی سے اس کی لاش تلاش کرو۔ بھاگے بھاگے گیا تو وہ الٹت جانے لگا۔ کدھر؟ جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر الٹا جا رہا ہے، بہنے والی طرف نہیں جا رہا ہے۔ کہا کہ رے بیوقوف، ڈوبی ہے تو ادھر بہہ کر کے گئی ہوگی، تم ادھر تلاش کرنے جا رہا۔ کہا کہ نہیں، ہمیشہ وہ الٹا ہی کام کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج بھی بہی الٹی بہی ہو۔ تو آج الٹا ہم لوگ چل رہے ہیں۔ دین یہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم الٹا کریں گے۔ سنت بیٹھ کر کھانے نہیں، ہم کھڑے کھائیں گے۔ ایسا نہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہم تو الٹا چل رہے ہیں، تو الٹا معنی کر دیجئے، کیا بگڑتا ہے اسلام کا؟ ماں باپ پر خرچ کرو، روزی میں برکت آئے گی، صحت میں عافیت آئے گی، اللہ راضی ہوگا، عزتیں ملے گی۔ اللہ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تیرے دل میں کیا کیا باتیں ہیں، خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بننے کا ارادہ رکھتے ہو تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے کو بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دل میں ماں باپ کے سلسلے میں کبھی قدورت نہ رکھیے۔ کیا کیجئے؟ کبھی قدورت نہ رکھیے، کبھی بھی ان کے سلسلے میں کبھی کوئی اپنے دل میں کوئی ایسی تکلیف کی چیز نہیں۔ اور تمام فقہا، محدثین، مفسرین کی یہ رائے ہے قرآن کی روشنی میں کہ بعض ایسے گناہ ہیں جس کی سزا اللہ آخرت ہی میں دیتا ہے، دنیا میں نہیں دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں اللہ دے دیتا ہے، ہاں دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو باپ بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچیے، ورنہ وہ سیڑھی پر کہیں نہیں چڑھ جائے اور لوٹ کر کے نہیں آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہارے دل میں کچھ غیر غلط چیزیں چھپی ہو تو اللہ جانتا ہے، اگر اچھا خیال ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اگر تم نیک بننے کی ارادہ کرتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، پھر تو رجوع کرنا چاہتا ہے للأوابین غفورا، تو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اوابین سنیں، ایک پھل کا نام ہے اوابین، صلاۃ الاوابین۔ یہ حضرت یہ کون سے بلا آ گیا ہے؟ 5 نمازوں کے نام نہیں جانتے ہیں تو اوابین اور اشراق کون جانے ہیں؟ یہ اوابین نماز ہے، 2 نمازوں کے نام اوابین ہیں، ایک مغرب کے بعد 6 رکعت اور فجر کے بعد جس کو اشراق کہتے ہیں وہ بھی اوابین ہی کہلاتا ہے۔ یہ رجوع اللہ والی نماز ہے۔ کون سی؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پھر ایسے لوگوں کو جو نیک بننا چاہتا ہے اس کو اوابین نماز کی توفیق ہم دے دیتے ہیں، خاص وہ ہم تک۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشراق پڑھا کرو، یعنی وہ اوابین پڑھا کرو، اللہ تیرے دن بھر کے کام بنا دیا کرے۔ اوابین پڑھا کرو مغرب کے بعد میں 6 رکعت، 6 رکعت پڑھ لیجئے، کم بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 6 مسنون ہے، 6 رکعت پڑھ لیجئے، اشراق 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ یہ نماز وہ ہے جو اللہ سے تعلق پیدا فرما، تعلق والی نماز ہے، رجوع اللہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایسی سنتیں، ایسی عبادتیں اپنے خزانے میں جمع رکھیے تاکہ کل قیامت کے دن فرض کی کمی میں اس کو لا کر کے اللہ پوری کر دے گا۔ تو اللہ فرمائے ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا درجہ دیا ہے تو وہ درجہ کس کا؟ والدین کا ہے۔ حسن سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، خوشحالی آئے گی، عزت بڑھے گی، لوگ اچھا کہیں گے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ ماں باپ کی رضا میں اپنی رضا کو چھپا رکھا ہے، اس لیے ہمیشہ ماں باپ کی قدر کیجیے۔ دنیا سے چلے گئے ہو مغفرت کی دعائیں کیا کیجیے، گاہے بگاہے ان کی قبروں پر بھی جایا آیا کیجیے۔ یہ ہے سنت اصل میں۔ ماں باپ کو چھوڑیے مت، ان کے لیے برابر دعا کیجیے۔ اس کے بعد ان کے سامنے اپنی زبان کو بہت کنٹرول رکھیے۔ شیطان یہاں بہت جلدی سے غصہ دلاتا ہے، اس لیے جب ماں باپ کے سامنے کبھی شیطان ورگلا دے تو ذرا کنارہ کش تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی زبان بہک جائے تو فوراً معافی تلافی کر کے راضی کر لیجئے۔ تیسری بات یہ ہے اپنے ماں باپ کو بچپنے کی طرح یاد کیجئے، جس طرح سے آپ کے لیے ہمارے لیے ماں باپ لایا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے، خواہش کو پوری کرتے تھے۔ بڑھاپے میں بھی ان سے پوچھا کیجیے۔ چوتھی بات، ان سے صبح و شام دعائیں نہ لیا کیجیے، دعائیں لیا کیجیے۔ اپنے سر پر ان کا ہاتھ رکھا، ان کا بوسہ دیجیے، ان کو بڑا پیر سمجھیے، ان کا بڑا گھر کا ولی سمجھیے۔ گھر کا مرغی وہی سمجھ بیٹھے ہم لوگ ہیں۔ باہر سے کوئی حضرت آ جائے تو ماشاءاللہ پیر بھی چومیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، اور کیا کیا چومنا چوٹی شروع کر دیتے ہیں لوگ، لیکن ماں باپ کے ہاتھ کبھی بھی نہیں چومیں گے، ماں باپ کے ہاتھوں کا کبھی بوسہ نہیں دیں گے، ماں باپ کی قدموں پر کبھی اپنے سر کو نہیں سہلائیں۔ وہاں کیجیے، وہ وقت کے ولی ہیں، وہ ان کی دعائیں بولتے ہو، ہمیشہ دعائیں لیا کیجیے ان سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ان کے ناجائز حکموں پر عمل کبھی بھی نہ کیجیے۔ ان کے کہنے سے اپنی بیوی کو مت ستائیے، طلاق مت دیجیے، خلا کا معاملہ مت پیدا کیجیے، ان کے حق حقوق کو مت ماریے، اور بیوی کے حق اور حقوق ان کے درجے پر رکھ کر کے ان کی بھی پورا حق اور حقوق ادا کیجیے۔ اور سب سے آخری بات یہ میرے بھائیو بزرگوں، نیک بنیے، نیک بنیے، صالحین میں شمار ہوئیے، چھوٹی موٹی نفلی عبادتیں بھی کیا کیجیے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اپنی ذاتی گناہوں سے ہم سب بہت پریشان ہیں، اپنی نفس کی پرورش اور پرستش کر کے اللہ ہم سب گنہگار بن گئے، خواہشات کے غلام بن گئے ہیں۔ اللہ کہاں جائے اب معافی مانگنے کے لیے؟ تیرے سوا تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہی ہم سب کا معبود و مسجود، تو بڑا پیارا ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، گنہگاروں کو بھی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ یہ سب تیرے نیک بندے ہیں، تیرے گھر میں ہاتھ اٹھائے ہیں، کسی بادشاہ کے دربار میں ہم لوگ نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھائے۔ تیرا یہ گھر ہے بڑا پاکیزہ ہے اللہ، اپنے فضل سے، اور یہ قرآن کریم ہے سامنے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے، بڑا پیارا کلام ہے، حرف بحرف سچا ہے اللہ۔ اس کا واسطہ ہم آپ کو دیتے ہیں میرے رب، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، کی ہوئی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، جو لوگ اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیے ہیں راضی کر دیجیے۔
ان کو اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ ناراض کر کے اگر دنیا سے وہ چلے گئے ہیں اور ان کو ناراض کیے، اللہ ان کے حق میں مغفرت اور ان کی یادوں میں اللہ ان کی نیکیوں میں شامل فرمائے۔ اے اللہ رحم فرمائیے، فرما بردار بنائیے، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دیجیے۔ ماں باپ کو بھی اس کی توفیق دیجیے کہ اپنے آپ کو اصلاح کر کے اچھے ماں باپ بھی بن جائیں۔ یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرمائیے، اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے بیٹھے سنے، اللہ سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ دنیا میں روزی رزق میں، صحت میں، عافیت میں برکتیں نصیب فرمائیے۔ جو لوگ بھی جن جن پیشوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ملازم ہے ان کی ملازمت میں برکت دے دیجیے، کوئی مزدور ہے ان کی مزدوری برکت، کوئی تاجر ہے ان کی تجارت میں برکت دے دیجیے۔ جو لوگ بھی روزی رزق میں لگے ہیں اللہ سب کو خیر عطا فرما دیجیے۔ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔